اے تمام انسانوں ہم نے تم سب کو پیدا کیا. اس چیز کا اضافہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ سمجھیں گے ان تینوں چیزوں کی سورس کہاں ہے. اس کائنات کے اندر سب سے بڑی سورس شر کی ابلیس لعین، اور اس وقت کم سے کم پچھلے 400 سالوں سے ابلیس لعین کے سب سے بڑے ایجنٹ یہود. یہ شیطنت کی قوت ہے سب سے بڑی، سیٹنک فورس، شیطانی قوت جو ہے وہ یہودیوں کی ہے. یہودیوں نے سیکولرزم ایجاد کیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ وطنیت. بھائی ایک ملک میں رہنے والے سب برابر کے شہری ہیں. فائدہ کسے پہنچا؟ یہودیوں کو. اے مائنیوٹ مائنورٹی. اگر مذہب کا معاملہ ہو تو ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی. جب مذہب کو ایک طرف نکال دیا، ٹھیک ہے برابر کے شہری ہیں، ہمارے حقوق برابر کے ہیں. تو وہ جو ان کو ایک دم اس سے سیکولرزم کی یہی وجہ ہے. آپ $1 نوٹ لے کر دیکھیں گے اس کے اوپر جو بنا ہوا ہے وہ پیرامڈ، اور پیرامڈ کے نیچے کیا لکھا؟ آرڈرس نووس سیکولورم. نیو سیکولر ورلڈ آرڈر ہمیں بنانا ہے. اور یہ 1776 اس کے نیچے لکھا ہوا ہے. یہ 1776 جو ہے یہ اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ امریکہ کی آزادی کا سال ہے، اور یہی ہے جب کہ آرڈر آف الومیناٹی بنایا تھا یہودیوں نے. وہ ایک لمبی بات ہو جائے گی، پھر میں بیان کروں گا. یہودیوں نے یہ کیا. اسی طرح یہودیوں نے سود کے لیے اجازت حاصل کی یورپ میں. اس سے پہلے سود وہاں حرام تھا. جب تک پوپ کی حکومت تھی سود حرام. اور دونوں سود، جس کو آپ کہتے ہیں یوزری، جو عام طور پر ذاتی استعمال کے لیے لوگ سود پہ بڑے سود کے اوپر لے لیتے ہیں، اور ہمارے ہاں وہ پٹھان جو ہے سود خور اب بھی موجود ہیں مختلف شہروں کے اندر، اڈے ہیں ان کے، بڑی طاقت ہے ان کی. اور ایک ہے کمرشل انٹرسٹ. یہ دونوں حرام تھے. لیکن یہ انہوں نے ہی در حقیقت پھر اس کی اجازت لی، اور کیلوین نے ایک کتاب لکھی. اس کے نتیجے میں سود کو جائز قرار دیا گیا. اور بغاوت جو پوپ کے خلاف کر کے، پوپ کے خلاف بغاوت کیے بغیر یہ ہو نہیں سکتا تھا، لیکن پوپ کے تحت تو سود حرام تھا. تو پوپ سے بغاوت کر کے پہلا جو چرچ قائم کیا ہے پوپ سے باغی ہو کر، وہ چرچ آف انگلینڈ تھا. اور پھر جو پہلا بینک دنیا میں قائم ہوا وہ بینک آف انگلینڈ تھا. اس انگلینڈ کو یہودیوں نے کہا دس از اور نیو اسرائیل. یہ تو ہمارا اسرائیل ہے، ہمیں تو یہاں جنت مل گئی ہے، ہم یہاں آ گئے ہیں، ہم برابر کے شہری ہیں، سارے حقوق شریعت کے ہمیں حاصل ہو گئے. اور ہمیں یہاں پہ یہ جو ہے سود کے ذریعے سے ای بنوک ای فکر چالاک یہود، یہ علامہ اقبال کہتے ہیں. یہ بینکنگ کا نظام پورا یہودیوں کے عیار فکر، ان کی سوچ، اس کا نتیجہ ہے. ای بنوک ای فکر چالاک یہود، نور حق السینہ آدم ربود. اللہ نے جو نور اپنا پھونکا تھا انسان کے اندر وہ نکال کے اس سے باہر کر دیا. اب انسان حیوان بن کر رہا ہے. یہی معاملہ تیسری چیز کا ہے. ان کے جو باقاعدہ ہیں پروٹوکالز آف دی ایلڈرز آف دی زوائن، جو 1897 میں انہوں نے مرتب کیے تھے بیسل کے اندر، جو سوئٹزرلینڈ کا ایک شہر ہے. اس میں لکھا ہے یہ شرم اور حیا کی ساری قدریں ختم کرو، انسانوں کو حیوان بنا دو. جیسے کتا نہیں دیکھتا کہ یہ کتیا ہے، یہ میری ماں ہے کہ بہن ہے، کیا ہے کیا نہیں، مجھے کیا پتہ. اس نے تو اپنی جو ہے جنسی خواہش پوری کرنی ہے، کتیا ہے بس، کتیا ہے ٹھیک ہے. اسی طرح یہ سارا معاملہ ختم کرو اور انسانوں کو اپنی شہوات اور خواہشات کا غلام بنا دو، حیوان بنا دو، تاکہ ہم حیوانوں کو پھر استعمال کر سکیں. جس طرح انسان حیوانوں کو استعمال کرتا ہے. آپ گھوڑے کو استعمال کرتے ہیں نا، ٹانگے کے آگے باندھ دیا، اسے کھانے کو اسے کچھ نہ کچھ تو دیں گے، تبھی اگلے روز بھی باندھیں گے. یہی ان کا معاملہ ہے. بیل کو آپ نے اگر جوتنا ہے ہل میں تو آخر آپ اس کی خوراک کو تو دینی ہے. تو ٹھیک ہے پوری دنیا حیوان بن جائے، کچھ نہ کچھ ہم ان کو بھی دیتے رہیں گے، لیکن ان کی کمائی کا جو اصل ملائی ہے وہ ہم کھینچ لیں گے سود کے ذریعے سے، وہ ہمارے پاس آ جائے گا. اور یہ جو تل چھٹ ان کو چھوڑو. تو یہ در حقیقت تینوں چیزیں ان کا مرجع، منبع، سرچشمہ یہود ہے. اب آئیے ذرا نیچے اتر آئیے. یہ تو میں نے فضا کی بات کی ہے. ایک سیاسی سطح پر دجالیت کا پردہ، ایک معاشی سطح پر دجالیت کا پردہ، ایک سماجی سطح پر. زمین پر کیا ہو رہا ہے؟ زمین پر جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، یو ایس ایس آر جب ختم ہوا ہے اور امریکہ کو سول سپریم پاور ارتھ ہونے کی حیثیت حاصل ہو گئی. امریکہ بہت بڑی طاقت تھی، بے کوئی شک نہیں. لیکن یہ کہ پچھلی جو جنگ تھی سیکنڈ ورلڈ وار، اس سے پہلے امریکہ کسی انٹرنیشنل معاملے میں نہیں آیا تھا. کہ آپ کو معلوم ہے امریکہ جو ہے اس کے ادھر ایک اوشن ہے
اٹلانٹک اوشن، ادھر پیسیفک اوشن، دو بڑے بڑے جو ہے باہر ان کے درمیان، یہ گویا کہ ایک جزیرہ ہے، بہت بڑا جزیرہ سمجھ لیجیے، لیکن اسے باقی دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی ترقی کی ہے، جو بھی کیا ہے اپنے اندر کیا ہے، اور اس کے اندر ترقی کے بھی بہت سے کام کیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں بہرحال with the devil is due، لیکن یہ کہ یہ کسی انٹرنیشنل معاملے میں نہیں آیا۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں جب کہ جرمنی چھا گیا تھا، یہ سارا یورپ اس نے فتح کر لیا، یہ فرانس وغیرہ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، یہ سارے ممالک اس نے فتح کر لیے، برطانیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، لندن جو ہے اتنا برباد کر دیا کہ اس کو جو ہے اس کی شکل پہچانی نہیں جاتی تھی، اتنی بمبارڈمنٹ وہاں ہوئی۔ تو چرچل نے بڑی کوشش کی، دورہ بھی کیا، کسی طریقے سے امریکہ اس جنگ میں آ جائے، ہمارا ساتھ دے اور جرمنی اور جاپان کو شکست دے، لیکن یہ کہ امریکہ ریلیکٹنٹ تھا۔ اس کے بعد ایک واقعہ ایسا ہوا ہے، اب میں نہیں کہہ سکتا کہ ہو سکتا ہے وہ بھی یہود کی سازش سے ہوا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہو گیا۔ پرل ہاربر ایک بہت بڑی جگہ ہے، یہ جو پیسیفک اوشن ہے، بحر الکاہل، تو ادھر جاپان جو بہت قریب ہے ایشیا کے، ادھر سے یو ایس اے، اس کے تقریباً درمیان میں جاپان سے قریب تر ہے اور یو ایس اے سے ذرا بعید تر ہے، یہ جزائر کہلاتے، ہوائین آئیلینڈز، ہوائی، اب یہ امریکہ کی ایک ریاست ہے۔ یہاں ایک بہت بڑی بندرگاہ پرل ہاربر، وہاں انگریزوں کا بہت بڑا اڈا تھا، نیوی بیس، بہت بڑا، اس پر جاپانیوں نے اچانک حملہ کیا وداؤٹ اینی وارننگ، اور ان کے جہاز غرق کر دیے، ان کے بے شمار لوگ قتل ہو گئے، بربادی، تباہی، بہت بڑی تباہی آ گئی۔ اس کے نتیجے میں یہ شیر جو اپنے کچھار میں سویا ہوا تھا یہ اٹھا، اب ظاہر بات ہے کہ اسے میدان میں وہ نکلنا پڑا۔ اس کے بعد پاسا پلٹ گیا، انہوں نے امریکہ جب جنگ کے اندر آ گیا سیکنڈ ورلڈ وار میں، تو جرمنی کا بھی خاتمہ ہو گیا، جاپان کے اوپر تو 2 بم گرائے تھے تو اس کا مرکز اس سے نکل گیا، اللہ اللہ خیر سلام۔ اس وقت سے امریکہ جو ہے وہ آیا ہے میدان میں، لیکن اس کے بعد بھی تقریباً نصف صدی تک، 40-45 برس تک امریکہ کا ایک مدِ مقابل سامنے کھڑا تھا، اور وہ یو ایس ایس آر تھا۔ اب جو رشین ریولوشن آیا تھا رشیا کے اندر 1917 میں، اس کے بعد کمیونزم جس تیزی کے ساتھ بڑھا ہے، پورا مشرقی یورپ کمیونسٹ ہو گیا، چائنا کمیونسٹ ہو گیا، آپ کو معلوم لیٹن امریکہ میں کمیونزم پہنچ گیا، کیوبا وہ ابھی تک کمیونسٹ اسٹیٹ ہے۔ یہ طوفان اس تیزی سے اٹھ رہا تھا کہ امریکہ کو سر توڑ کوشش کرنی پڑی کہ اسے کسی طریقے سے ٹو کنٹین اٹ، اس کا گھیراؤ کریں کس طریقے، اسی لیے سینٹو بنی، اسی لیے سیٹو بنی، اسی لیے نیٹو بنی، نارتھ اٹلانٹک الائنس، سینٹرل ایشین الائنس، ساؤتھ ایسٹ ایشین الائنس۔ سینٹو سے پہلے بنی تھی بیڈو، مڈل ایسٹ ڈیفنس آرگنائزیشن، اس کے بعد وہ سینٹو بنا۔ یہ پتہ نہیں بہت سے لوگوں کے لیے یہ سارا گریک ہوگا معاملہ، نوجوانوں کے لیے خاص طور پر، کہ یہ تاریخ جو ہے وہ اب ان کے سامنے تو نہیں ہے۔ یہ ساری پالیسی، اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے، ایک طرف کمیونزم کا سیلاب آ رہا تھا، دوسری طرف فضا کی تسخیر میں رشیا بازی لے گیا، سائنس میں بازی لے گیا۔ سب سے پہلے ایسٹروناٹس جو ہے وہ تو رشین سے جو گئے ہیں فضا کے اندر، خلا کے اندر، فضا نہیں خلا کے اندر، تو امریکہ کام رہا تھا، اور اس کی ساری بھاگ دوڑ اس پر تھی کسی طریقے سے اس طاقت کو نیچا دکھایا جائے۔ لہذا معاہدے سینٹو اور سیٹو اور نیٹو یہ سب کے سب کس لیے تھے؟ ٹو کنٹین یو ایس ایس آر۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، یو ایس ایس آر کی ایک تو اکانومی بیٹھ گئی، اور دوسرے خاص طور پر جو حماقت ہوئی رشیا سے یا یو ایس ایس آر سے کہ وہ افغانستان میں حملہ آور ہو گیا، یہاں افغان کھڑا ہو گیا اس کے مقابلے کے لیے۔ امریکہ کو بہترین موقع مل گیا، مریں گے افغان، پیسہ ہم دیں گے، پیسہ دیں گے، ہتھیار دیں گے، مرو تم، ہم نہیں مریں گے، لڑو تم، لڑو ان سے، روسیوں سے، پیسے جتنے چاہو لے لو۔ بڑے بڑے ٹرنک، بڑے بڑے بکس بھرے آ رہے ہیں ان کے ڈالرز کے، اور وہ بڑی بڑی جو گاڑیاں آپ کو معلوم ہے، مجاہدین جو تھے افغانستان کے، یہ حکمت یار صاحب اور فلاں صاحب، یہ کیسے عظیم گاڑیوں کے اندر بڑی بڑے سائز کی 4 وہیل ڈرائیو گاڑیوں کا پیسہ تھا، امریکہ کا پیسہ، امریکہ کا ہتھیار، امریکہ کے سٹنگر میزائل دے دیا جس کی وجہ سے اصل شکست ہوئی۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا ان 2 فیکٹرز کا کہ یو ایس ایس آر بیٹھ گیا، ختم ہو گیا۔
اب جب یو ایس ایس آر ختم ہو گیا تو اب امریکہ کو سول سپریم پاور آن ارتھ ہونے کی حیثیت حاصل ہو گئی. نوٹ کر لیجیے اس بات، یہ میں نے پوری تاریخ آپ کے سامنے رکھی ہے. امریکہ پہلے نہیں آیا بین الاقوامی معاملات میں، جس طرح کہ اب بھی چین کہیں بین الاقوامی معاملات میں آنے کو تیار نہیں. وہ اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ پہ لگا ہوا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اکانومی کو اتنا مضبوط کر لوں کہ پھر جو ہے ہر بڑی سے بڑی طاقت کے ساتھ میں ٹکرا سکوں. اسی طریقے سے امریکہ اپنے کھڑا ہو، اپنے ہاں ترقی کر رہا ہے اپنے ہاں. پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا، پرل ہاربر کا معاملہ ہو گیا، تو پرل ہاربر میں ہو سکتا ہے یہودیوں کی سازش ہو جائے، لیکن میں یقین کے ساتھ میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ جاپانیوں کو ویسے ہی دماغ خراب ہو گیا ہو، لہٰذا انہوں نے جا کے حملہ کر دیا اور بہت بڑا نقصان پہنچایا امریکہ کو، جس کے نتیجے میں وہ میدان میں آیا. اس کے نتیجے میں پھر یہ ہے کہ ختم ہوا جرمنی اور جاپان، اور پھر اس کے بعد جو ہے صرف کولڈ وار رہ گئی، ہاٹ وار نہیں رہی.